رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ کافر اپنی تدبیریں کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر سے نکال دیا جائے یا قید کر لیا جائے۔ رب العالمین نے فرمایا تم اپنی تدبیریں کر رہے ہو، میں رب العالمین آسمانوں پر اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے۔ رب العالمین نے پیغام بھیج دیا میرے محبوب آپ پر یہ کافر حملہ آور ہونے والے ہیں، آپ سفر ہجرت کا ارادہ کر لیجئے، آپ مدینہ کی طرف، آپ یثرب کی طرف ہجرت کر لیجئے۔ اللہ کا یہ پیغام ملا، ادھر مکان کے اندر میرے محبوب آرام فرما ہے، ساتھ میں حضرت علی موجود ہیں، کے باہر پہرا دے دیا، تلواریں ہاتھوں میں موجود، آپس کی چیم گوئیاں کر رہے ہیں۔ حضرت علی کے کانوں میں آواز آئی، میرے محبوب کو جا کر جگایا، میرے محبوب کو جا کر جگایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر دروازے کے باہر آ گئے، یہ آپس میں منصوبے بنا رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی غم نہ کر، یہ مارنے والے اب آئے ہیں، بچانے والا پہلے سے موجود ہے، تو پریشان نہ ہو، تو غمگین نہ ہو، یہ مارنے والے اب آئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو حکم کیا میرے محبوب آپ تشریف لے جائیں، باہر کافر موجود ہے، 100 کافر، روایات میں کتابوں میں لکھا موجود ہے 100 بڑے کافر ہاتھوں میں تلواریں لے کر میرے محبوب کے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا علی یہ میرا بستر موجود ہے، یہ میری چارپائی موجود، یہ میری چادر موجود، یہ کافروں کی امانتیں موجود، تو صبح کو ان کافروں کی امانتیں واپس کر کے تو بھی یثرب آ جانا، مدینے آ جانا۔ سبحان اللہ، کافروں کی امانتیں، وہی کافر جو باہر قتل کرنے کے در پر ہیں، وہی کافر جو کہتے ہیں کہ ان کے دین کو ہم نے چلنے نہیں دینا، ان کے دین کو بڑھنے نہیں دینا، وہی کافر اپنی امانتیں میرے محبوب کے پاس رکھ کر جاتے تھے۔ اتنے بڑے امین تھے میرے محبوب۔ آج اپنی گریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو ہیں، کیا ہم ان کے اعمال پر، ان کی زندگی پر عمل پیرا ہیں؟ کافر امانتیں میرے محبوب کو پکڑا کر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہ امانتیں ہیں، صبح کافروں کو واپس کر کے ان کو پیغام دے دینا کہ تم رسول اللہ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، محمد الرسول اللہ تمہاری امانتوں کا امین بنا ہوا ہے۔ فرمایا علی یہ امانتیں واپس کر دینا۔ حضرت علی بستر پر لیٹ گئے، چادر میرے محبوب کی اوپر لے لی، اب باہر کافر موجود ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی مٹھی بھری،
مٹی اٹھائی، شاہت الوجوہ پڑا، ان کافروں کی طرف دے ماری۔ اللہ رب العالمین نے، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ ساری مٹی ان کافروں کی آنکھوں میں ڈال دی، ان کی آنکھیں چندے آ گئیں، میرے محبوب ان کافروں کے درمیان سے چلے گئے، کسی کافر کو نظر نہیں آئے۔ کافر تلواریں لے کر موجود ہیں کہ حضور اب گزریں گے، اب نکلیں گے، اب جائیں گے، کسی کافر کو میرے محبوب نظر نہیں آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار صدیق اکبر کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا، علماء نے لکھا ہے کہ ساری دنیا چل کر میرے محبوب کے قدموں میں جاتی ہے۔ عمر فاروق بنو عدی سے چل کر میرے محبوب کے قدموں میں، عثمان بنو امیہ سے چل کر میرے محبوب کے قدموں میں، بلال حبشہ سے چل کر میرے محبوب کے قدموں میں، جبرائیل سدرۃ المنتہا سے چل کر میرے محبوب کے قدموں میں، قرآن لوح محفوظ سے چل کر میرے محبوب کے قدموں میں۔ لیکن غور کیجئے، ہجرت کی رات میرا محبوب خود چل کر صدیق کے دروازے پر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق نے دروازہ کھولا، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں تشریف لے آئے؟ کوئی خادم بھیج دیا ہوتا، کوئی نوکر بھیج دیا ہوتا، کوئی ایلچی بھیج دیا ہوتا، میں خود آ جاتا، آپ کیوں تشریف لائے؟ میرے محبوب نے فرمایا، ابو بکر تو نے سورہ نجم کی وہ آیت نہیں پڑھی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں خود نہیں کرتا، میں خود نہیں چلتا، تب تک نہیں چلتا جب تک اللہ کا آرڈر نہ آ جائے، تب تک میں نہیں چلتا۔ وہ صحابہ بیٹھے تھے نا مجلس میں، میرے محبوب کی مجلس میں، ایک صحابی لکھا کرتے تھے میرے محبوب کی باتوں کو، ایک دن وہ لکھ نہیں رہے تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں نہیں لکھ رہا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ پر غم کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ جب خوشی کی حالت میں ہوں تب لکھا کروں، جب آپ غم کی حالت میں ہوں، پریشان ہوں، غمگین ہوں یا غصہ کی حالت میں ہوں تب میں نہ لکھوں۔ میرے محبوب نے فرمایا لکھو، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میں تب تک نہیں بولتا جب تک جبرائیل اللہ کا پیغام اور میسج لے کر نہ آ جائے۔ کہو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق چلنا ہے، صدیق چلنا ہے۔ صدیق نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کہاں چلنا ہے، جی یا رسول اللہ میں قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا حکم آ گیا چلنا ہے تو چلنا ہے۔ صدیق اکبر کو ساتھ لیا میرے محبوب نے رات کے اندھیرے میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑ کی چڑھائی چڑھنے لگے، ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں۔ میرے محبوب جب چڑھنے لگے، نوکیلے پتھر میرے محبوب کے پاؤں پر لگے، پاؤں پر لگے نوکیلے پتھر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ منظر دیکھا تو گوارا نہ ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، سواری پر سوار ہو جائیں۔ میرے محبوب نے کہا ابو بکر یہاں پر سواری کوئی نظر نہیں آ رہی۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جب سواری کوئی نہیں تو ابو بکر کے کندھے آپ کے لیے سواری بن جاتے ہیں۔ میرے محبوب حضرت ابو بکر کے کندھوں پر چڑھے، حضرت ابو بکر غار ثور کی چڑھائی چڑھنے لگ گئے۔ اب غار کے قریب پہنچے، غار کے دہانے پر پہنچے، میرے محبوب کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلے گئے
اور میرے محبوب سے کہا یا رسول اللہ آپ یہیں تشریف فرما ہو، میں ذرا غار کی صفائی کر لوں، کتنی صدیوں سے یہ غار پرانی ہے، میرے محبوب آپ یہیں پر تشریف رکھے، میں ذرا غار کی صفائی کر لوں۔ کتابوں میں لکھا موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی پگڑی اتاری، اس پگڑی کا جھاڑو بنایا، اس غار کی صفائی کی۔ غار کے اندر سوراخ موجود تھے کچھ، ان سوراخوں کو اپنی پگڑی سے، بعض روایات میں آتا ہے اپنے کرتے سے کپڑا پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ جب سب صفائی ہو گئی، سوراخ بند ہو گئے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب سے کہا یا رسول اللہ اب تشریف لے کر آئے، اب تشریف لے آئیے۔ علماء نے اس پر ایک نقطہ لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک اس دل میں نہیں آتے جب تک صدیق کی محبت دل میں نہ آ جائے، تب تک میرے محبوب کی محبت بھی اس دل میں نہیں آتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو پھیرا، صفائی کی، پھر میرے محبوب کو بلایا یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئیں۔ میرے محبوب جب اندر تشریف لے کر آئے، غار کی صفائی ہے، اب میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، ٹیک لگا لی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ بستر پر آرام فرمائیے۔ میرے محبوب نے کہا ابو بکر اس غار میں بستر تو موجود نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جب سواری موجود نہیں تھی، ابو بکر کے کندھے آپ کی سواری تھے، اب بستر موجود نہیں ہے، ابو بکر کی گود آپ کا بستر بن جاتی ہے، ابو بکر کی گود آپ کے لیے حاضر ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ حضرت ابو بکر کی گود میں رکھا۔ اسی کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آنکھوں نے اس دنیا میں جی بھر کر دیکھا ہے، دو آنکھیں ایسی ہیں، دو چہرے ایسے ہیں جنہوں نے میرے محبوب کا جی بھر کر دیدار کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے ایک آنکھ ابو بکر کی ہے اور ایک آنکھ ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی ہے، یا عائشہ نے جی بھر کر میرے محبوب کا دیدار کیا ہے، اور میرے محبوب کے آخری سانس اما عائشہ فرماتی ہیں میری تھوڑی اور میرے ناف کے درمیان حضور موجود تھے جب حضور کی روح قبض ہوئی، جب حضور کا انتقال ہوا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے لوگوں جیسے رحل میں پڑا ہوا قرآن خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح صدیق کی گود میں صاحب قرآن خوبصورت لگتا تھا۔ فرماتے ہیں یہ گود میں موجود ہے حضرت ابو بکر، ادھر سے ایک سوراخ باقی تھا، اس سوراخ میں حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں لگا لیا، ایڑی لگا لی، ایک کالا موذی جانور سانپ وہاں سے نکلا، حضرت ابو بکر کی ایڑی کو ڈستا رہا۔ میرے محبوب آرام فرمائے سو رہے ہیں، حضرت ابو بکر کی ایڑی پر جب سانپ نے ڈسا، اس زہر نے اثر کیا، حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنسوؤں کا پہلا قطرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرا۔ میں قربان جاؤں کسی کے آنسوؤں کے قطرے زمین پر گرے، کسی کے آنسوؤں کے قطرے مصلے پر گرے، کسی کے آنسوؤں کے قطرے بدر کے میدان میں گرے، احد کے میدان میں گرے، تبوک میں گرے، لیکن قربان جاؤں ابو بکر تیری عظمتوں پر کہ تیری آنکھ کے قطرے حضور کے رخسار پر گرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ قطرے گرے، میرے محبوب نے آنکھ کھولی، ابو بکر کیا ہوا میرے یار، تجھے کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے مجھ سے دنیا کی ساری دولت لے لو، لیکن یہ ایک جملہ جب میرے محبوب کی آنکھ کھلی تھی اور میرے محبوب نے کہا تھا میرے یار تجھے کیا ہوا، یہ سب سے بڑا جملہ ہے، یہ میرے پاس رہنے دو، مجھ سے ساری دنیا کی دولت لے لو، یہ جملہ اس سے بھی بڑا ہے کہ جب حضور نے آنکھ کھولی تھی اور کہا تھا ابو بکر میرے یار تجھے کیا ہوا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ کسی جانور نے ڈسا ہے، سانپ نے ڈسا ہے۔ میرے محبوب نے کہا ابو بکر اپنی ایڑی کو میری طرف کر۔ وہ بولو نا یار سبحان اللہ، ذرا تصورات کی دنیا میں جائیں تو صحیح۔ میرے محبوب نے کہا ابو بکر ایڑی میری طرف لا۔ حضرت ابو بکر نے ایڑی آگے کی، دیکھیے میری طرف، حضور نے اپنا لعاب یوں نکالا، ایڑی کو پکڑا،
اس ایڑی پر لگایا، حضرت ابو بکر کی ایڑی شفا یاب ہو گئی۔ ذرا تصور کیجئے حضرت علی کی آنکھ پر جب میرے محبوب کا لعاب لگا، وہ آنکھ حضرت علی فرماتے ہیں جس آنکھ پر حضور کا لعاب لگا تھا، دوسری آنکھ سے اس آنکھ کی بینائی تیز ہو گئی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جس ایڑی پر میرے محبوب کا لعاب لگا وہ ایڑی شفا یاب ہو گئی۔ جابر کی ہنڈیا میں میرے محبوب کا لعاب لگا، ایک گھر کی ہنڈیا 1400 صحابہ کے لیے پوری ہو گئی۔ یہ ہے برکتیں میرے محبوب کے لعاب کی۔ حضرت ابو بکر کی ایڑی پر لعاب لگایا، شفا یاب ہو گئے۔ ادھر صبح ہوئی، کافر میرے محبوب کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں، اندر چلے گئے۔ جا کر دیکھا بسترے پر علی موجود ہے۔ جب بسترے سے چادر اٹھائی تو نیچے دیکھا کون ہے؟ علی موجود ہیں۔ ساری رات ابو جہل اینڈ کمپنی سمجھتی رہی کہ اندر نبی موجود ہے، یہ بستر پر نبی موجود ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، وہ تھے حضرت علی تھے۔ اور آج تک وہی ابو جہل اینڈ کمپنی حضرت علی کو نبی سمجھتی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا حضرت علی سے، کہاں گئے نبی؟ حضرت علی کہنے لگے جہاں جانا تھا، جہاں جانا تھا۔ کافروں نے کہا کہاں جانا تھا؟ حضرت علی نے کہا جہاں چلے گئے، جہاں چلے گئے۔ ان کافروں کو دماغ کو پھیر دیا، جھوٹ بھی نہیں بولا۔ فرمایا پوچھا کہاں جانا تھا؟ کہاں جہاں چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ کافر پیچھے نکلے۔ ان کافروں کو بھی پتا تھا حضور کے 3 ٹھکانے ہیں، یا اپنے گھر میں ملیں گے، یا بیت اللہ میں ملیں گے، یا صدیق کے گھر میں ملیں گے۔ ان کافروں کو بھی پتا تھا یا حضور اپنے گھر میں ملیں گے، یا بیت اللہ میں ملیں گے، یا صدیق کے گھر میں ملیں گے۔ ابو جہل فوراً پیچھے بھاگا، جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت اسما 9 سال کی بیٹی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، وہ تو ایک کھوجی بھی ان کے ساتھ تھا، کھوجی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پہاڑ تک 2 قدموں کے نشان آ رہے تھے، جب پہاڑ کے اوپر چڑھے ہیں تو 1 قدم ہے۔ کھوجی بھی پریشان ہو گیا کہ یہاں پر 2 تھے، 4 قدم تھے، یہاں پر 2 ہیں، باقی پہاڑ کے اوپر 2 قدم جا رہے ہیں۔ اب کھوجی چلتے چلتے جب اوپر گئے، اللہ نے کبوتر کو کہا کبوتر آجا بھی، آج تیری ذمہ داری ہے، آ کر غار کے دروازے پر انڈے دے دے، غار کے دروازے پر انڈے دے دے۔ اور مکڑی کو کہا مکڑی آجا، آج تیرا بھی تجھ سے بھی کام لینا ہے۔ میرے محبوب اندر موجود ہیں، غار کے دروازے پر آ کر جالا بن دے، غار کے دروازے پر آ کر جالا بن دے۔ علماء نے لکھا ہے بیت اللہ کے اندر، روضہ رسول کے اندر آج تک اسی کبوتر کی نسل چلی آ رہی ہے۔ اس نے باہر خدمت کی میرے محبوب کی اللہ نے، اور لکھا ہے سعودیہ کے بادشاہ ان کبوتروں کا کھانا پہنچاتے ہیں، ان کبوتروں کا انتظام کھانے کا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے کبوترو، تم نے میرے محبوب کی غار کے باہر خدمت کی تھی، میں نے یہ تمہیں صلہ دیا ہے، بادشاہ تمہاری نوکری پر لگا دیے ہیں۔ ابو بکر تو نے میری نبی کی غار کے اندر خدمت کی تھی، میں قیامت تک تجھے مزار کا ساتھی بنا دوں گا۔ تو نے غار کے اندر میرے محبوب کی خدمت کی تھی، میں تجھے اپنے محبوب کا ساتھی ایسا بناؤں گا کہ غار کے اندر بھی تو ساتھ رہے گا، مزار کے اندر بھی تو ساتھ رہے گا، اور کل قیامت کے دن میرے محبوب کے ساتھ تو جنت میں جائے گا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اب غار نے مکمل کیا، کھوجی نے کہا، جب کھوجی نے اس غار کی طرف اشارہ کیا نا، وہ کبوتر فوراً اڑ گیا۔ اس کبوتر جب یہ غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کافر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں پا لیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں یہ ڈھونڈ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، تو کیوں غم کرتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم 2 ہیں اور تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی آیت کو نقل کیا، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، لوگو تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرتے ہو، نہ کرو،
یہ قرآن کی الفاظ ہیں، تم میرے محبوب کی دین کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے محبوب کی مدد کرے گا۔ آج یار یار سے نہیں کہتا کہ تو میری مدد نہیں کرنی نہ کر، تو میرے کام نہیں آ سکتا نہ، میرے واسطے فلاں کافی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تسی میرے لوگو او بندے ہو، تسی میرے محبوب دی خدمت نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، مدد نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، میں اپنے محبوب دی مدد کرن واسطے کافی ہے، میں اپنے محبوب دی مدد کرن واسطے کافی ہے۔ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا